اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 5 سے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، یعنی یہاں منافقین کا ذکر ہے کہ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے تعالو تم آؤ، یستغفر استغفار کرے، لکم تمہارے لیے، رسول اللہ اللہ کی رسول۔ تو جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش مانگے، تمہارے لیے استغفار کرے، تو ان کا رویہ دیکھے وہ کیا کیا کرتے تھے، لوو، تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، رؤوسہم اپنے سر، ورأیتہم اور آپ دیکھیں گے انہیں، یسدونا کی وہ رکتے ہیں، وہم مستکبرون جبکہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، جو تم نے غلطیاں کی ہے، جو تم نے سازشیں کی ہے، معافی مانگ لو، وہ تمہارے لیے دعائیں استغفار کریں گے۔ تو تکبر کی وجہ سے کیا کہ وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور رک جاتے ہیں اس چیز سے، اعراض کرتے ہیں، یعنی اتنا تکبر کہ میں کیوں جا کر معافی مانگوں، تکبر کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کس وقت کا واقعہ ہے۔ جب سیرت میں آپ دیکھیں گے اس قصے کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے مدینہ میں واپس تشریف لائیں، غزوہ احد ہو گئی، واپس تشریف لائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کا خطبہ دیتے تو یہ رئیس المنافقین ہر جمعہ ایک جگہ کھڑا ہوا کرتا تھا، اور اس کے قوم کے لوگ بھی اس کی بات کو رد نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی قوم کا ایک بہت ہی معزز آدمی سمجھا جاتا تھا، تو اس کی بات کو سن لیتے تھے۔ تو جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوتے تو یہ عبداللہ بن ابی کیا کرتا، وہ بھی کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتا اور کہتا، لوگوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاں موجود ہے، اللہ نے تمہیں ان کے ساتھ عزت بخشی ہے، لہٰذا آپ کی عزت و تکریم بجا لاؤ، آپ کی بات سنو، اطاعت کرو، اور پھر وہ بیٹھ جاتا۔ تو یعنی دیکھیں کس طرح لوگوں کو کہتا کہ اس کی باتوں سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی محبت کرنے والا ہے، اور اس طرح کہہ کہ وہ بیٹھ جاتا۔ حتیٰ کہ احد کے دن اس نے جو کیا، یعنی احد کے دن اس نے کیا کیا، لشکر کا 1/3 حصہ، 1/3 آف لشکر کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ مسلمان نکلے ہیں جنگ احد کے لیے، غزوۃ احد کے لیے، اور اس نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا، 1/3 یعنی 300 کے قریب ان کو لے کر واپس آ گیا۔ پھر جب اس نے کھڑے ہو کر اسی طرح کرنا چاہا جس طرح وہ پہلے کیا کرتا تھا نا، ہر جمعے والے دن کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو بہت بتاتا کہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات مانو، تو جنگ احد کے بعد بھی اس نے اسی طرح کرنا چاہا، لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اسے کپڑوں سے پکڑ کر ہر طرف سے اس کو گھسیٹنے لگے اور کہا کہ اللہ کے دشمن بیٹھ جا، اپنی کرتوتوں کے بعد اب تو اس قابل نہیں ہے، یعنی جو تو نے جنگ احد میں کیا نا، غزوۃ احد میں کیا کہ تو جنگ میں حصہ نہیں لیا، تو اپنے لشکر کو لے کے واپس پلٹ گیا، اب اس کے بعد تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اس طرح کی باتیں کہے۔ تو وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا نکل گیا بڑے غصے میں، اور کہہ رہا تھا، میں نے کوئی بری بات کہی ہے، میں تو اس کے معاملے کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اسی طرح غصے اور طیش میں باہر نکل رہا تھا تو مسجد کے دروازے پر اسے کچھ انصاری ملے، اور انہوں نے اسے کہا اور سمجھایا کہ ہائے افسوس، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے پھر جواب دیا کہ میں تو اس کے معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، یعنی میں تو ایسی باتیں کہہ رہا تھا، ان کے فیور میں ہی تو کہہ رہا تھا، یعنی ان کے معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہوا، مگر اس کے صحابہ نے، ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھ پر چڑھائی کری اور مجھے کھینچنا شروع کر دیا، وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے تھے، گویا میں نے کوئی بری بات کی ہو، حالانکہ میں تو اس کے معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تو ان انصاریوں نے کہا کہ تجھ پر افسوس، تو واپس جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے بخشش کی دعا مانگتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ واللہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے بخشش کی دعا مانگے، یعنی تکبر میں کہا، سمجھایا بھی کہ تم جاؤ، جا کر وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارے لیے دعائیں بخشش کریں گے، مغفرت کریں گے۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی سزا بتائی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سواء برابر ہے علیہم ان پر کہ استغفرتا آپ استغفار کرے لہم ان کے لیے ام یا لم نہیں تستغفر آپ استغفار کرے لہم ان کے لیے. لن یغفر اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اللہ لہم ان کو. اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہاں پہ بتا دیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت مانگے یا نہ مانگے ان کے حق میں برابر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخشش مانگیں گے اس کے لیے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ تھا ہی تکبر میں، وہ خود ہی ہدایت کے راستے پہ نہیں چلنا چاہ رہا تھا، وہ خود ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بخشش ہو. دیکھیں جب انسان میں خود میں کوئی چیز کی تڑپ نہ ہو، نہ ہدایت کی تڑپ ہے، نہ یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہو، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی اس کے لیے دعائیں کریں گے بھی تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو یہاں فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے تو قبول نہیں کی جائے گی. برابر ہے کہ اس کے لیے کرے یا نہ کرے. ان اللہ لا یہدی قوم الفاسقین. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ گناہوں کو کون بخشتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. کسی نبی میں، کسی رسول میں، کسی ولی اللہ میں یہ نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کسی کو بخشا سکے. یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ آپ اس کے لیے کرے یا نہ کرے برابر ہے، اللہ اس کو نہیں بخشے گا، ہرگز کبھی نہیں بخشے گا. اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نفاق کی اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اب وہاں پر اس کے لیے کوئی بھی استغفار کرے اس سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو اس آیت کے ساتھ تھوڑا سا ہم یہاں پہ ایک بات کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے قوالیوں میں سنا ہوگا، لوگ نعتوں میں پڑھتے ہیں، اتنے شرکیہ الفاظ اس میں ہوتے ہیں. کوئی ایک نعت آپ نے بھی سنی ہوگی جس میں نا یہ کہا گیا ہے کہ محمد کا پکڑا چھڑائے نہ کوئی، یعنی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ ایون اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار کریں گے تو بھی اس کی بخشش نہیں کی جائے گی. اسی طرح آپ نے ایک قوالی سنی ہوگی، بھر دے جھولی میری یا محمد. جھولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھر سکتے، یعنی حاجتیں پوری کر دیں. بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے خزانے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور آپ دیکھیں لوگ کتنے اعتقاد کے ساتھ جھوم جھوم کے بڑی محبت کے ساتھ ان شعر کو پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح کی قوالیاں ہیں یا اس طرح کے نعت یا کوئی شعر ہے تو ان سے ہم دور رہیں، کیونکہ یہ بھی شرکیہ کلام ہے. آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں. ہم الذین، وہی ہے جو، یعنی یہ وہی منافقین ہیں، یقولون کہتے ہیں، لا تنفقوا کہ تم نہ خرچہ کرو، علی من ان پر جو عند رسول اللہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہے. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مہاجرین ہیں، جو مکہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے جو یہاں پر آئے ہیں، ان پہ خرچہ نہ کرو. حتیٰ یہاں تک کہ ینفدو وہ منتشر ہو جائے، یعنی وہ بھاگ جائیں، وہ ادھر ادھر ہو جائیں. تو ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ بن ابی نے اس طرح کیوں کہا کہ ان پہ خرچہ نہ کرو. نیکسٹ آیت بھی ہم دیکھ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک قصے سے ہم انشاءاللہ غزوے کے بارے میں ہے، تب ہم اس کی ہسٹری کو جانیں گے. تو یہ 2 آیات ہمارے لیے سمجھنا بڑی آسان ہو جائے گی. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، خزائن السماواتی خزانے آسمان اور زمین کے. یعنی وہ کہتا ہے کہ مہاجروں پہ خرچہ نہ کرو، تو یہ کون ہوتے ہیں خرچہ کرنے والے؟ انہیں لگتا ہے کہ یہ مہاجرین کو کھلا پلا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تو سارے خزانے ہیں زمین اور آسمان کے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اور لیکن منافق لا يفقهون نہیں سمجھتے. انہیں لگ رہا ہے کہ وہ مہاجرین کو کھلا پلا رہے ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کھلا پلا رہا ہے. یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی منافق کہتے ہیں، خاص طور پہ عبداللہ بن ابی، لئن البتہ اگر رجعنا ہم لوٹ کر گئے، الی المدینتی مدینے کی طرف، لا یخرجن تو ضرور ہم نکال دیں گے، الاعز معزز ترین لوگ، منہا اس مدینے سے، الاذل ذلیل ترین لوگوں کو. یعنی اس نے
یہ کہا کہ جیسے ہی ہم مدینہ پہنچیں گے تو سب سے پہلی چیز کیا کریں گے کہ ہم ضرور نکال دیں گے، یعنی ہم معزز ترین لوگ، ہم عزت دار لوگ کیا کریں گے، اس مدینے سے ذلیل ترین لوگوں کو نکال دیں گے۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس کو اس نے عزت والا، اپنے آپ کو عزت والا کیوں کہا، کون اس کی نظر میں ذلیل ہے جن کو وہ نکالنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کا یہاں جواب دے دیا، فرما دیا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے العزت، عزت۔ جسے عبداللہ بن ابی عزت والا سمجھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جسے تو عزت والا سمجھ رہا ہے وہ عزت والے نہیں ہیں۔ اللہ کے اصل عزت کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہے، ولی رسولی، اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کتنا آنر کیا، فرمایا کہ ساری عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور اس کے بعد مومنوں کی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن منافق نہیں جانتے اس حقیقت کو۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 7 میں کیوں عبداللہ بن ابی نے اس طرح کہا کہ ان پہ خرچہ نہ کرو، اور اس کے بعد والی نیکسٹ آیت بھی۔ یہ واقعہ غزوہ بنو مصطلق کا ہے، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو مصطلق کے لوگ جمع ہو رہے ہیں جنگ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو بھیجا تاکہ پتہ کروائیں کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ تو جب پتہ چلا کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے، وہ لوگ جنگ کے ارادے سے نکل رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ہم بھی نکلیں، ہم روانہ ہوتے ہیں، یعنی جب وہ لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں جنگ کے لیے تو ہم بھی یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اور اس غزوہ میں منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پہلے بھی بہت سارے غزوات ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن منافقین کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پیچھے رہ جاتے تھے۔ لیکن اس غزوہ میں بہت تعداد میں منافقین شرکت کیے، اور صرف اسی لالچ سے کہ اس میں کوئی نہ کوئی یعنی مال غنیمت انہیں ملے گی۔ اور اسی غزوے میں منافقین کے صحیح چہرے سامنے آ گئے، انہوں نے اتنی فسادیں مچائی، اس میں اتنی زیادہ انہوں نے پرابلمز کریٹ کری، ان کے صحیح چہرے سامنے آ گئے غزوہ بنو مصطلق میں۔ اسی غزوے میں 2 تکلیف دہ حادثے پیش آئے۔ ایک تو یہ آیت نمبر 7 اور 8 اسی غزوہ میں ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمت لگائی۔ تو دیکھتے ہیں ہم، تو اس غزوہ میں یہ ہوا، اس غزوے میں کہ مسلمان تو اس میں فتح یاب ہو گئے، مشرکین شکست کھا گئے۔ اب یہ ہوا کہ اس غزوے میں ایک انصار اور ایک مہاجر دونوں کے بیچ میں آپس میں پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ تو اب ایک جو انصار تھا، وہ سنان اس کا نام تھا، تو اس نے وہ جھگڑے میں کیا کیا کہ اپنے انصاریوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے انصار، یعنی میری طرف آؤ میری مدد کرنے کے لیے۔ اور جو مہاجرین کی طرف سے تھا، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایک ملازم تھا جس کا نام جہجہ تھا، اس نے بھی کیا کیا، مہاجروں کو آواز دینے لگا، اور سب مہاجرین اور انصار وہاں پہ جمع ہو گئے۔ قریب تھا کہ کوئی فتنہ وہاں پہ شروع ہو جائے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلی تو آپ وہاں پر آئے، اور آپ نے فرمایا یہ کیسی جہالت کی آواز ہے، اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ بدبودار ہے۔ یعنی جو تم یہ نعرے لگا رہے ہو، اپنے اپنے لوگوں کو پکار رہے، کوئی اے مہاجرین، اے انصار، یہ جو تم نعرے لگا رہے ہو نا، اس میں جہالت کی بو آتی ہے، اسے نہ کیا کرو۔ کیونکہ مسلمان دیکھیں ایک ہی ہے، ایک دیوار کی طرح ہے، اور اس طرح گروپس بنا لینا، فرقے بازی کرنا، یہ جہالت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور عبداللہ بن ابی اس وقت کچھ انصار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ جو آوازیں اس تک پہنچی تو اسے تو موقع مل گیا، وہ تو چاہتا ہی تھا کہ کچھ نہ کچھ فساد مچائیں، کچھ سین کریٹ کریں۔ تو اب وہ کیا کہنے لگا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کچھ انصار، اور اس نے کہنے لگا کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں ہی شر میں مبتلا کر دیا۔ واللہ ہماری اور ان مہاجرین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کرو گے تو وہ تمہیں کھا جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ لوٹے تو زیادہ عزت والا، زیادہ ذلت والے کو اس سے نکال دے گا۔
پھر وہ اپنی اس طرح کہہ کے پھر وہ اپنی قوم کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو تم نے انہیں اپنے علاقے میں جگہ دی، یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں مہاجرین، تم نے ان کی مدد کی، تم نے اپنے مال ان کے ساتھ تقسیم کیے، تم نے ہر طرح سے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا، ان کی مدد کی، اگر تم یہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دو تو دیکھو وہ خود ہی بھاگ جائیں گے. یعنی تم ان کی مدد کرنا چھوڑ دو، ان کی کوئی نہ ان کو مال دو، نہ تم کسی چیز میں بھی ان کا ساتھ نہ دو، تو پھر دیکھنا یہ خود چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے. کیونکہ انصار نے کیا کیا تھا، جب مہاجرین مکہ سے آئے تو انہوں نے اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنے جو کچھ بھی تھا انہوں نے اپنے مہاجرین بھائی کے ساتھ تقسیم کر لیا تھا. تو کہا کہ اب ان کی ہیلپ کرنا چھوڑ دو تم، پھر دیکھنا یہ کیسے بھاگ جائیں گے یہاں سے. اور اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا، کیونکہ ہے منافق وہ، اور منافقوں کو بس دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے. تو وہ سردار تھا اور وہ پیسے والا تھا، تو اس کی نظر میں تو جس کے پاس مال ہے، جس کی عزت ہے، جس کے پاس یہ عہدہ ہے تو وہ عزت والا. تو اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والوں کو نکالے گا. نعوذ باللہ، ذلت والا اس نے مہاجرین کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو کہا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے لڑکے تھے، وہ بھی اس محفل میں تھے جہاں عبداللہ بن ابی انصار کے لوگوں کو یہ سب ساری باتیں بتا رہا تھا. تو وہ کیا کیے، وہاں سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ ساری بات بتا دی. اور وہ چھوٹے لڑکے تھے، اور وہیں پر اس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ عباد بن بشر کو حکم دے کہ اس کی گردن اڑا دیں، یعنی عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دے، کہ اس نے کس طرح یہ بات کی ہے نا کہ اس کی گردن اڑا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تب تو لوگ یہ باتیں بنائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے. عمر یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ اب لوگوں میں کوچ کرنے کے لیے اعلان کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا یہ زید بن ارقم جو تمہارے بارے میں بتا رہے ہیں، جو خبر ملی ہے، کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ عبداللہ بن ابی تو ایکسکیوزز دینا شروع ہو گیا، قسمیں کھانا شروع ہو گیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور قسمیں کھا کھا کر کہہ رہا ہے. اور سب لوگوں نے، جو انصار کے لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں بھئی واقعی یہ اتنا بڑا معزز ایک شخص ہے، سردار ہے، اتنا بڑا ہے، قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے کم عمر لڑکا ہے، چھوٹا سا لڑکا ہے، تو شاید اس کے سننے میں ہی کوئی بات یعنی غلطی ہو گئی ہو، اس نے صحیح نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ تو صاف مکر گیا عبداللہ بن ابی. اور اس پر زید بن ارقم بہت غمگین ہوئے، حالانکہ یہ سچی بات تھی. عبداللہ بن ابی مکر گیا بات کہہ کر. ان کو بڑا افسوس بھی ہوا، بڑے غمگین بھی ہوئے کہ میں تو سچ بات کہہ رہا ہوں، اور انصار کے لوگ بھی ناراض ہونے لگے کہ تم نے کیا کیا. تو یعنی ان کو نظر انداز کر دیا کہ چھوٹا لڑکا ہے، شاید سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے اب کوچ کرتے ہیں، اب یہاں سے نکلتے ہیں، مدینہ کی طرف چلتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ شام، پھر رات اور صبح اور اگلے دن کا کچھ حصہ بھی گزر گیا، اور پھر دھوپ تیز ہو گئی، تب جا کر آپ نے پڑاؤ کیا. یعنی کم سے کم 30 گھنٹے تک آپ چلتے رہے. یعنی اس کے بعد جب سب لوگ تھک گئے تو وہاں پہ پھر رکے، وہاں پر پھر سب لوگ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ سب سو گئے. اور وہاں اسی وقت پر سورۃ منافقون نازل ہوئی. اور اس طرح اس سورے کے نازل ہونے سے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی پتہ چلی کہ وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے، اور رئیس المنافقین کے بارے میں بھی پتہ چل گیا سب کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو رسوا کیا. جو کچھ اس نے اس محفل میں الفاظ کہے تھے ایگزیکٹلی اسی طرح وہی نازل ہو گئی جو اس نے کہا تھا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو رسوا کر دیا. اور دیکھیں اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ ذرا ماحول ٹینس ہو رہا ہے، مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے خلاف آوازیں لگا رہے ہیں، اور پھر عبداللہ بن ابی نے اس طرح کا وہاں پہ سین کریٹ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کوچ کریں، اب یہاں سے نکلیں. اور جو آپ نے فوراً وہاں سے نکلنے کا جو حکم دیا تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر یہ وہ سب وہاں بیٹھے رہتے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ بیٹھ کے اور چرچے کرتے اور گوسپ کرتے، اور اس طرح وہ بات چھوٹی سے
اتنی بڑی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فوراً کہا کہ اب یہاں سے مدینہ کی طرف نکلنا ہے، اور اتنا چلے کہ چل کے تھک کر سو گئے، اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے بارے میں اور مزید باتیں کرے، گوسپ کرے۔ اب جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے ان کا بھی نام عبداللہ تھا، تو وہ مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی تلوار سونت لی۔ لوگوں نے ان کے پاس سے گزرنا شروع کیا، اور جب ان کے باپ عبداللہ بن ابی اس کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس نے کہا تجھ پر افسوس کیا ہو گیا ہے، یعنی میں تیرا باپ ہوں تو مجھے اندر جانے سے کیوں روک رہا ہے، ہائے تجھ پر افسوس۔ انہوں نے کہا، یعنی اس کے بیٹے نے کہا، جو پکے ایمان والے تھے، دیکھیں کہ منافق باپ کا کس طرح ایک ایمان والا پکا بیٹا، اور اس نے بیٹے نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا نہ فرمائے تو یہاں سے گزر نہیں سکتا، کیونکہ وہ عزت والے ہے اور تو ذلیل ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیونکہ آپ پیچھے تھے، جب آپ آئے وہاں پر تو عبداللہ بن ابی نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ یعنی میرا بیٹا ہے اور اس طرح سے کہہ رہا ہے، اور عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب تک آپ اجازت نہ فرمائیں وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو وہ مدینہ میں داخل ہوا، اور یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باپ کی ہیبت کی وجہ سے کبھی غور سے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، یعنی اپنی باپ کی میں اتنی عزت کرتا ہوں، اس سے میں اتنا احترام کرتا ہوں کہ کبھی میں نے یعنی اس کی چہرے کی طرف غور سے نہیں دیکھا اس کی ہیبت کی وجہ سے، لیکن اگر آپ پسند فرمائیں تو اس کے سر کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیں کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، کس طرح ایمان ان کا مضبوط ہے کہ اپنے منافق باپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو اصل جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، اصل ایمان والے ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے پہلے ترجیح دینا ہے۔ آج کی آیات سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں۔ ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ کہیں ہمارا رویہ عبداللہ بن ابی کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک بات ہاتھ لگی پھر اس کو اتنا بڑا بنا دینا، اتنا پھیلانا، اس میں اور آگ لگانا کہ ایک بات پتہ چلیں پھر یہاں ٹیکسٹ کر کے بتا رہے، وہاں فون پہ فون کر کے لوگوں کو بتا رہے، جس محفل میں بیٹھے بس یہی تبصرے ہو رہے۔ تو ہم یہ بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میں فسادن تو نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو لڑاتی پھرتی ہوں، اور لوگوں کو لڑا کر پھر مجھے مزہ آتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو میں کس کے ساتھ کھڑی رہتی ہوں، حق کے ساتھ یا خونی رشتوں کے ساتھ؟ جس طرح عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے خلاف ہو گئے کیونکہ باپ حق پر نہیں تھا، تو کیا ہم میں اتنی جرت اور اتنا ایمان اور اتنی ہمت ہے کہ اگر گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہو بہو یا بیٹی میں تو کس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں؟ جو حق پہ ہے، یا صرف اس وجہ سے کہ یہ میری بیٹی ہے تو میں نے اس کا ساتھ دینا ہے؟ یا پھر جب گھر میں بھابھی یا ماں میں کوئی انبن ہو جاتی ہے تو میں کس کے ساتھ کھڑی رہتی ہوں، بھابھی کے ساتھ یا ماں کے ساتھ؟ دونوں میں سے کون حق پہ ہے ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہوں، یا صرف اس وجہ سے کہ یہ میری ماں ہے، خونی رشتہ ہے تو میں نے ساتھ دینا ہے تو بس ماں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ ماں ناحق ہے، ماں حق پہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، مہاجرین اور انصار میں جب آپس میں لڑائی ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے اپنے لوگوں کو آواز دینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا کہ یہ چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے، یہ جہالت ہے۔ تو حق کے ساتھ ہم نے کھڑے رہنا ہے، یہ نہیں کہ یہ میرے قبیلے والا ہے، یہ میرے فیملی والا ہے، یہ میرے ملک والا ہے، یہ تو میری امی ہے، یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، نہیں، حق کے ساتھ کھڑے رہنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا لے، دعا کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔